الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه الترمذي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، یہ دنیا اور دنیا کا سارا نظام ایمان والوں کی برکت سے چل رہا ہے. جب تک اس روئے زمین پر ایک بھی ایمان والا اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا، جب تک اس دنیا کا نظام چلتا رہے گا. جب وہ وقت آ جائے گا کہ اس دنیا میں کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا، تو قیامت قائم ہو جائے گی، دنیا کی بساط لپیٹ دی جائے گی. حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ روئے زمین پر اللہ اللہ نہ کہا جائے. جب ایمان والے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، اللہ اللہ کہنے والا کوئی نہیں ہوگا، تو قیامت قائم ہو جائے گی. پوری دنیا میں کفر شرک کا دورہ ہوگا، یہاں تک کہ زمانے جاہلیت کی طرح عربوں میں بھی بت پرستی عام ہو جائے گی. جس طرح زمانے جاہلیت میں عرب بت پرستی میں مبتلا تھے، اس طریقے سے عربوں میں بھی بت پرستی عام ہو جائے گی. حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ قبیلہ دوس کی عورتیں ذوالخلصہ بت کے پاس ناچنے نہ لگیں، ان کے کمر ہلنے نہ لگیں. یہ بہت مشہور قبیلہ تھا، قبیلہ دوس. اسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں مشہور صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. یہ قبیلہ ایمان میں داخل ہوا، بڑے بڑے صحابہ کرام پیدا ہوئے. ایک ذوالخلصہ کے نام کا ایک بت تھا جس کی پوجا کرتے تھے. جب ایمان میں داخل ہوئے تو سب ختم ہو گیا، لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ قبیلے دوس کی عورتیں اپنی کمر کو مٹکائیں گے اس بت کے پاس جا کر. لات و عزا کی پوجا پھر سے کی جائے گی. عرب میں مشہور بت کا نام ہے لات، عزا. افرأیتم اللات والعزا ومناة الثالثة الأخرى، قرآن میں تذکرہ ہے. یعنی لات و عزا کی پوجا پھر سے شروع ہو جائے گی وہاں پر. لوگ جانوروں کی طریقے سے بے حیائی اور بدکاریوں میں مبتلا ہوں گے.
شوہر بیوی کو نہیں پہچانے گی، بیوی شوہر کو نہیں پہچانے گا۔ انسان اور جنات 100 سال تک گدھوں اور کتوں کی طریقے سے برسر عام زناکاری کریں گے۔ آدمی انسانی اور جناتی عورتوں سے زنا کریں گے، مرد سے اپنی خواہش پوری کرے گا، بتوں کی پوجا کریں گے، اللہ کو بالکل فراموش کر دیں گے، یہاں تک کہ ایک دوسرے سے کہیں گے کہ آسمان پہ کوئی خدا نہیں ہے۔ اولین و آخرین میں سب سے بدترین یہ لوگ ہوں گے جن پر قیامت قائم ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت سب سے بدترین لوگوں پر قائم ہوگی۔ جب یہ حالت ہو جائے گی تو قیامت قائم ہو جائے گی، قیامت اچانک آ جائے گی۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ دو شخص اپنے کپڑے کو پھیلائیں گے، اس کو بیچ بھی نہ سکیں گے، سمیٹ بھی نہ سکیں گے، قیامت قائم ہو جائے گی۔ ایک شخص اپنی اونٹنی کا دودھ دہے گا، اس کو پی نہیں پائے گا، قیامت قائم ہو جائے گی۔ ایک شخص اپنے حوض کو لیپ رہا ہوگا، لیپنے کے بعد جانور کو اس میں پانی نہیں پلا پائے گا، قیامت قائم ہو جائے گی۔ ایک شخص کھانے کے لیے لقمہ بنائے گا، منہ کے پاس لاتے لاتے قیامت قائم ہو جائے گی۔ حضرت اسرافیل بالکل تیار بیٹھے ہیں سور پھونکنے کے لیے۔ سور جو حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک سینگ کی طرح کی شکل کا ہے، جیسے سینگ ہوتی ہے جانور کی سینگ دیکھے ہوں گے آپ، ایک طرح سے پتلی ایک طرح سے موٹی، ایک طرح سے پتلی ہوتی ہے ایک طرح چوڑی، اس طرح کے بہت سے باجا بھی بجائے جاتے ہیں منہ میں لگا کر کے، جدھر پتا والا جو حصہ ہوتا ہے وہ منہ میں لگا ہوتا ہے اور چوڑا والا آگے کی طرف ہوتا ہے۔ باجا بھی اس طرح کا ہوتا ہے، اس کو منہ میں لگا کے بجاتے ہیں۔ اسی طریقے کا سور ہوگا کہ جو منہ کی طرف ہوگا پتلا ہوگا، باقی آگے کی طرف چوڑا ہوگا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام تیار بیٹھے ہیں بالکل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کیسے اطمینان کے ساتھ رہ سکتا ہوں جبکہ سور پھونکنے والا فرشتہ سور منہ میں لگا کر گردن جھکا کر کان اللہ کے حکم کی طرف لگا بیٹھا ہے، جیسے حکم ملے گا سور پھونک دے گا۔ صحابہ گھبرا گئے، اللہ کے رسول جب یہ حالت ہوگی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا کہو حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ کلمہ سکھایا اللہ کے رسول نے، اور یہ کلمہ ایسا کہ ہر کوئی مصیبت کی دوا ہے اس میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا اس وقت انہوں نے کلمہ کہا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی اور بہترین کارساز ہے، بہترین کام بنانے والا ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ دشمن بہت بڑی فوج تیار کر کے اور حملہ کرنا چاہتا ہے۔ اذ قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ لوگ ڈرا رہے تھے کہ بڑا لشکر مدینے میں حملہ کرنے والا ہے، اس لشکر سے ڈرو۔ یہ سن کر صحابہ کا ایمان اور زیادہ ہو گیا، اور زیادہ ایمان بڑھ گیا، اور کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اس موقع کے لیے بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ کوئی بھی دکھ ہو، کوئی بھی مصیبت ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، یہ ایک وظیفہ اس کو یاد کر لیجیے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اس کو پڑھیے۔ تو سور پھونکنے والا فرشتہ بالکل تیار ہے، بس اللہ کا حکم آئے گا وہ سور پھونکے گا، اس کی آواز سن کر سب بے ہوش و دھڑ ہو جائیں گے۔ اتنی خطرناک آواز اس کی ہوگی، لوگ بے ہوش ہو کے گرے گا، مر جائیں گے۔ قرآن نے جو نقشہ کھینچا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو ڈرو اپنے پروردگار سے، قیامت کا زلزلہ بہت خطرناک ہے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها۔ اس دن حال یہ ہوگا کہ
ایک دودھ پلاتی ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی. ماں اپنے بچے سے بہت محبت کرتی ہے، خاص طور سے جب وہ شیر خارمی کا زمانہ ہو، دودھ پلا رہی ہو، یعنی بھول جائے گی، گود سے اٹھا کے پھینک دے گی بچے کو اپنے. ایسا خطرناک موقع ہوگا، ماں اپنے بچے سے بے پرواہ ہو جائے گی. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، جن عورتوں کو حمل ہوگا ان کے حمل ڈر سے خوف سے گر جائیں گے. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، تم دیکھو گے لوگ مدہوش ہیں، بے ہوش ہیں. وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، وہ بے ہوشی نہیں ہوگی. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، واللہ کا بہت شدید سخت عذاب ہوگا جو قیامت کی شکل میں ظاہر ہوگا. لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، آسمان پھٹ پڑے گا، زمین لپیٹ دی جائے گی، سورج چاند بیرون ہو جائیں گے. یہ بڑے بڑے پہاڑ روئی کی گالوں کی طریقے سے یہ آسمان میں اٹھتے پھریں گے، فضاؤں میں اٹھتے پھریں گے. 40 سال تک دنیا اسی بے رونق پڑی رہے گی، مردہ پڑی. 40 سال کا عرصہ گزرے گا، اسی طریقے سے دنیا پڑی رہے گی. ثم نفخ فیہ اخری، دوبارہ پھر سور پھونکا جائے گا. پہلی بار جب سور پھونکا جائے گا سب مر جائیں گے، 40 سال تک اسی مرے پڑے رہیں گے. سر 40 سال کا زمانہ گزرے گا، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، دوبارہ سور پھونکا جائے گا، لوگ اپنی قبروں سے نکل کر چل پڑیں گے زندہ ہو کر کے اپنے پروردگار کی طرف، اور کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. ہائے ہماری خرابی، کس نے ہمیں جگا دیا؟ ہم تو سو رہے تھے قبر میں، کس نے ہمیں جگا دیا؟ یہ تو رحمان کا وعدہ ہے. إِن كَانَتِ اللَّهُ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعُ الَّذِينَ مَوْجُودُونَ. ایک سور پھونکا جائے گا، سب اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے. کوئی سواری پر سوار ہو کر حاضر ہوگا، کوئی پیدل چل کر کے حاضر ہوگا، کوئی سر کے بل چل کر کے حاضر ہوگا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول سر کے بل کیسے آدمی چلے گا؟ فرمایا جو خدا پیروں کے بل چلا سکتا ہے وہ خدا اس پر قادر ہے کہ وہ سر کے بل نہیں چلائے. جو خاص مقربین اللہ کے بندے ہوں گے، جو نیک لوگ ہوں گے، صالح ہوں گے، وہ سواری پر سوار ہو حشر کے میدان میں جائیں گے. جو عام مومنین ہوں گے وہ پیر سے پیدل چل کر کے جائیں گے. جو کفار مشرکین اور معاندین ہوں گے، جنہوں نے ہمیشہ الٹی چال چلی، حق ان کے سامنے آیا اسے انہوں نے منہ پھیر لیا، حق کا انہوں نے انکار کیا، الٹی چال چلتے رہے پوری زندگی، خلاف کام کرتے رہے، تو پھر ان کو خلاف چلائے بھی جائے گا. کہ آدمی پیر کے بل چلتا ہے، حشر کے میدان میں سر کے بل ان کو چلائے جائے گا. اور سر کے بل چل کر کے جس طریقے سے پیس آدمی چلتا ہے تو پتھر سے کانٹے سے اپنی حفاظت کرتا ہے، اسی طریقے سر کے بل چلیں گے اور اب پتھر سے اور ہر چیز سے وہ اپنی حفاظت کر رہے ہوں. کیسی ذلت ہوگی اس وقت. آپ نے فرمایا لوگ ننگے پیر ننگے بدن حاضر ہوں گے، ننگے ہوں گے، سب کپڑا کسی پر نہیں ہوگا، مرد بھی ننگا، عورت بھی ننگی. حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول معاملہ یہ ہوگا، یعنی کسی کے بدن کو کپڑا ہی نہیں ہوگا، تو مرد عورت کو دیکھیں گے، عورت مردوں کو دیکھیں گے. آپ نے فرمایا نہیں، ہر آدمی ایسی پریشانی میں مبتلا ہوگا کہ کوئی کسی کو دیکھے ہی نہیں اٹھا کر، کوئی کسی کو نظر اٹھا کے نہیں دیکھے گا. ہر آدمی اتنی فکر میں ہوگا، اتنی پریشانی میں ہوگا، کوئی کسی کو دیکھنے کی چھٹی نہیں ملے گی. یہاں رنگ بازی سے تاؤ نہیں بیٹھ کے نگاہوں کا زنا کر رہے ہیں لوگ، یہاں دنیا میں کر رہے ہیں. چلے جائے جہاں بے حیائی ہوتی ہے، جہاں فحاشی ہوتی ہے، جو فحاشی کہتے ہیں وہاں لوگ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں، کھلے عام دیکھتے ہیں، کیونکہ یہاں بے فکر ہے کہ ہمیں مرنا ہی نہیں ہے، ہمیں دنیا سے جانا ہی نہیں ہے، ہمیں قبر میں جانا ہی نہیں ہے. دیکھتے ہیں برسرے ہم جا کے دیکھتے ہیں. جانوروں کی غریب سے حرکتیں بھی ہونے لگی ہیں. سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر بدتمیزیاں کر رہے ہیں نوجوان روڈ کنارے کھڑے ہو کر بدتمیزیاں کر رہے ہیں. بس قیامت تھوڑا اور قریب ہوگی تو یہی روڈ پر زناکاری کھلے آپ کرنے لگیں گے. بس یہ جو بھی ابھی جو ہے باہوں میں ڈال کے کھڑے رہتے ہیں دوسرے کے، بس اتنا آگے بڑھ جائیں گے.
یعنی شرم حیا بالکل ختم ہو جائے گی. وہاں کسی کو اتنی فرصت نہیں ہوگی کوئی کسی نگاہ اٹھا کے دیکھے, کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا. آسمان, سورج انسانوں سے بالکل قریب کر دیا. 1 میل کے فاصلے پر سورج ہوتا. میل 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک میل تو کوس کو بولتے ہیں جو کلومیٹر میں آتا ہے, جو اس کو 1 میل بولتے ہیں. ایک کوس کو 1 میل بولتے ہیں. 1 میل بولتے ہیں سرما دانی کی, جو سرما جس سے لگانے جو ہوتا ہے نا, سرما دانی میں جو سرما لگانے کی جو ڈنڈی ہوتی ہے اس کو بھی میل کہا جاتا ہے. میل. اب وہ مراد لیں آپ یا یہ مراد لیں آپ, سورج کتنا قریب ہو جائے گا, اتنا قریب ہو جائے گا 1 میل کے بقدر ہوگا. اب چاہے وہ میل مراد ہو یا یہ میل مراد ہو, لیکن خلاصہ یہ ہے کہ سورج بالکل قریب آ جائے گا. لوگ اپنے اعمال کے بقدر پسینے میں شرابور ہوں گے. جو جس کا جیسا جو عمل ہوگا اسی طرح اس کا پسینہ بہے گا. کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک ہوگا, کسی کا پسینہ اس کے گھٹنوں تک ہوگا, کسی کا پسینہ کمر تک ہوگا, کسی کا پسینہ منہ کے اندر داخل ہو رہا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کر کے دکھایا کہ پسینہ منہ کے اندر جا رہا ہوگا. تو اتنا قریب سورج ہوگا. لوگ ابھی گرمی جب ہوتی ہے, ابھی تھوڑا وہ جو پسینہ ہمارے کے اندر برداشت سے باہر نہ کرتا ہے, ایسی امس ہوتی ہے کہ کہتا ہے دم نکل جائے گا. اندازہ لگائیے کہ ایک تو محشر کی بھیڑ, جیسے ابھی بھیڑ دیکھیں کہ ابھی آپ یو پی میں جو حادثہ ہوا بھیڑ کی وجہ سے, بھائی ایک مجمع ہے جو بے قابو ہو گیا, بھگدڑ مچی, ایک بھیڑ ہے. لگتا ہے کہ بھیڑ میں جب آدمی پھنستا ہے لگتا ہے سب جان نکل جائے گی. جیسے کبھی کبھی آدمی طواف کرتا ہے, کعبہ میں طواف کرتے کرتے کبھی بھیڑ ایسی ہوتی ہے آدمی دب جاتا ہے اس میں. دبتا کب ہے آدمی؟ ایک ہے کہ گول گول لوگ طواف کر رہے ہیں, نارمل بھیڑ جتنی بھی ہو, جب گول گول چلتا رہتا ہے تو پریشانی نہیں ہوتی ہے. مسلسل طواف ہوتا ہے, جتنی بھیڑ ہو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. پریشانی کب ہوتی ہے؟ جب 5-6 نوجوان وہ سوچتے ہیں کہ ہمیں جنت ہی میں جانا ہے اور حجر اسود ہم کو چومنا ہے, حجر اسود ہی کو چومنا ہے ہم کو. وہ گراتے دھکیلتے حجر اسود کے پاس جاتے ہیں اور 4-5 لوگوں گرا کر کے اور حجر اسود چومتے ہیں. سوچتے ہیں ہم نے بہت بڑی نیکی کما لی, سوچتے ہیں کہ ہم نے حجر اسود چوم کر کے بہت بڑی نیکی کما لی. اور کتنے کو تکلیف پہنچاتے. پھر وہ جو رکتا ہے مجمع, جب وہ ریلا مارتے ہیں واپسی میں, وہ جو رکتا ہے مجمع تو اسی میں لوگ مرتے ہیں یا دبتے ہیں, دم گھٹتا ہے ان کا, کیونکہ اب وہ جو گول گول گھوم رہے تھے وہ رک جاتا ہے وہاں پر. وہ لوگ نکلنا چاہتے ہیں باہر اس بھیڑ سے, جب نکلنا چاہتے ہیں تو لوگ مجمع رک جاتا ہے. حادثہ اسی وقت ہوتا ہے. کوئی ضروری نہیں کہ آپ جائیں عمرہ کرنے تو آپ حجر اسود کا بوسہ لیں. دونوں آپشن ہمارے پاس ہیں. استلام کہتے دور سے حجر اسود کی اشارہ کرتے, استلام قریب جا کے بوسہ, دونوں شکل ہمارے پاس ہے. خالی ہے کبھی بھیڑ نہیں ہے, آدمی جا کے بوسہ لے لیا, بھیڑ ہے تو آدمی استعلام کر لیا. لیکن آپ اندازہ لگائیں, آپ تصور نہیں کر سکتے. آپ وہاں جا کے اگر ہم لوگوں نے دیکھا ہے, پہلی صف میں نماز پڑھ کے دیکھا ہے کہ امام صاحب ایک طرف سلام پھیرتے ہیں, دوسرے پھیر نہیں پاتے, دور مار دیتے ہیں. ایک طرف السلام علیکم ہوا, دوسرے سلام بھی نہیں پھیر پاتے, کود جاتے. بھئی نماز صحیح آپ کی, سلام بھی نہیں پھیرا صحیح سے آپ, اور جو ہے لوگ حجر اسود چومنے چلے جاتے ہیں. تو ایذائے مسلم حرام ہے, کسی کو تکلیف پہنچانا یہ حرام ہے. بھئی حجر اسود کو چومنا کوئی فرض واجب تو نہیں ہے. بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما. حضرت عمر رضی اللہ صاف لفظوں میں کہا, انک حجر لا تضر ولا تنفع. اے حجر اسود, میں جانتا ہوں تو پتھر ہے, میں جانتا ہوں تو پتھر ہے, نہ تو نفع پہنچا سکتا ہے نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے. اگر میں اپنے محبوب کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھتا, میں تجھے کبھی بھی نہیں چومتا. ہم چوم اس لیے کہ ہمارے محبوب نے اس کو چوما ہے. ہمارے لب وہاں پہ جا کے لگے گے جہاں پر میرے محبوب کے لب لگے ہیں. تو فضیلت اس کی اپنی جگہ ہے, لیکن جب ہمارے پاس آپشن ہے کہ ہم دور سے استلام کر لیں, بھیڑ میں نہ جائیں, دوسروں کی مشقت میں ڈالیں, کسی کی جان جائے. تو
بھیڑ ہوگی وہاں پر حشر کے میدان میں، تو بھیڑ ہوگی، زمین جو ہے ربڑ کی طرح کھینچ دی جائے گی، اور جو ہے ایک ایک آدمی جتنے میں کھڑا ہو سکتا ہے اتنے حصے میں جگہ ملے گی اس کو، بس جتنے حصے میں کھڑا ہو سکتا ہے بس اتنے حصے میں کھڑا رہے گا۔ کتنے دنوں تک کھڑا ہے کچھ پتہ نہیں، پسینہ اوپر سے سورج قریب اور جو ہے پسینہ بہہ رہا، ہر آدمی پریشان ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کچھ لوگ ہوں گے جو اللہ کے خاص سائے میں اس وقت ہوں گے، کچھ لوگ ہوں گے جو اللہ کے خاص سائے میں ہوں گے، اور یہاں تک آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین کو روٹی بنا دے گا، کھائیں گے روٹی کھائیں گے وہ، زمین جو ہے نا، زمین کو اللہ سفید رنگ کی روٹی بنا دے گا، روٹی کھائیں گے، سالن کیا ہوگا؟ بیل اور مچھلی کی کلیجی، سب سے پہلے جو کھانا ملے گا وہاں پر وہ مچھلی کی کلیجی ملے گی۔ کھائیں آپ مچھلی کلیجی؟ یہاں مچھلی کلیجی کوئی کھایا یہاں پر؟ یعنی مچھلی کلیجی کھاتا ہے کوئی؟ یہاں نہیں، وہاں مچھلی کلیجی ملے گی۔ اب جو مچھلی کہاں کا تو بتا سکتے کلیجی اس میں کہاں کتنی بڑی ہوتی ہے، ہم لوگوں کو تو پتہ نہیں ہے۔ پہلا جو حدیث میں ہے کہ مچھلی کی کلیجی کا سالن ملے گا وہاں، اور ایمان والے زمین کی روٹی تو کھائیں گے آرام سے۔ تو ایمان والوں کو ہر جگہ فائدہ ہی فائدہ ہے، تھوڑا آزمائش آتی، تھوڑا حالات آتے ہیں، لیکن ہر جگہ ایمان والوں کا جلوہ ہے۔ یہاں بھی انہی کے جلوے سے دنیا قائم ہے، انہی کی برکت سے جو ہے غیر کھا رہے ہیں، کما رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو تو ایسی کڑائی پڑائی ہونے وہاں جا کر۔ تو ایمان والوں کا جلوہ ہر جگہ، آدمی ایمان پر اللہ تعالیٰ ہمیں قائم رکھے، اس کے لیے ہمیشہ دعا کریں آپ، ایمان پہ خاتمہ ہو، ایمان پہ آپ قائم رہیں۔ کچھ لوگ ہوں گے جو سائے میں ہوں گے، اس میں سے ایک ہے امام عادل، عدل انصاف کرنے والا بادشاہ، دوسرا ہے رجل قلب معلق بالمساجد، وہ آدمی جس کا دل مسجد میں لٹکا رہے، اٹکا رہے، یعنی ہر وقت مسجد کی فکر میں ہوگی، ظہر کی نماز پڑھ کر کبھی گیا ہے، کھانا کھایا، لیٹا ہے، لیکن اثر میں اس کا دھیان لگا ہے کہ اذان ہونے والی ہے، اثر میں گیا گھر چائے پیا ہے، دھیان لگا مغرب کی نماز میں جانا ہے، مغرب پڑھ کے گئے ناشتہ کیا، دھیان لگا عشاء میں جانا ہے، اور رات میں کیا کرنا ہے؟ سو جانا ہے۔ 4 وقت کے مختلف بہت ہیں ہماری مسجد میں، 4 وقت کے اچھے لوگ صرف 4 وقت نماز پڑھتے ہیں، 5ویں وقت کی فکر ہی نہیں، نیت بھی نہیں کرتے کہ ہم کو فجر ہی پڑھنا ہے۔ پہلے لوگوں کے پاس الارم بھی نہیں تھا، گھڑی بھی نہیں تھی، لیکن فجر میں مسجد نبی کھل ہو جائے کرتی تھی۔ آج الارم بھی ہمارے پاس ہے، گھڑی بھی ہمارے پاس ہے، پھر بھی ہم نہیں اٹھ پاتے ہیں۔ ایک ہے کہ کبھی غفلت ہو جائے، انسان ہو سکتا ہے غفلت ہو جائے، لیکن کبھی نہ پڑھے سال بھر، صرف اور کب پڑھے سال میں؟ یہی دن ہوگا، امید ہے یہی جمعہ کے دن ہوگا۔ اگلا جو شب برات کب ہے؟ جمعہ رات کی رات میں جاگیں گے، اور جمعہ کی صبح کی فجر میں کربلا اور جو ہے پار سب پورا فل لگا فجر میں، ایک سال میں ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں لوگ، یا پھر رمضان میں لوگ پڑھتے ہیں۔ تو 4 وقت کے مقتدی بہت ہماری مسجد میں ہیں، اچھے فجر میں نہیں آتے ہیں۔ تو فجر کی بھی فکر کرنا چاہیے کہ اس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہو، کہ رات میں لیٹے تو بار بار کروٹ بدلے، اسے آنکھ کھل جائے کہ اذان تو نہیں ہو گئی یہیں پر۔ وہ شخص ہوگا جو سائے میں ہوگا، وہ نوجوان سائے میں ہوگا، شاب النشأ فی عبادت اللہ، جس کی پرورش اللہ کی عبادت میں ہوئی ہو، جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہو، ہیرا پھیری میں اپنی جوانی برباد کرتا ہو، ادھر ادھر شکلوں کو دیکھ کر اپنی جوانی نہ برباد کرتا ہو، اللہ کے لیے، اللہ کی محبت میں، اللہ کی عبادت میں اپنی جوانی کو گزارتا ہو۔ کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، یعنی خاک سے ہم بنے ہیں، سامنے والا محبوب بھی خاک مٹی کا بنا ہوا، دونوں تو مٹی کے بنے ہیں، ہم بھی مٹی کے، سامنے والا مٹی کا۔ کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر کی جس نے دی جوانی کو، جس اللہ نے جوانی دی ہے اس اللہ کے لیے جوانی کو جو ہے اس اللہ کے راستے میں اور اس اللہ کی عبادت میں جوانی کو ہم ختم کریں۔ رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، 2 لوگ جو اللہ کے لیے محبت کریں، اللہ کے لیے ملے، اللہ کے لیے جدا، یعنی 2 شخص ایسے جو اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہو، دوستی اللہ کے لیے ہو،
مطلب کے لیے نہ ہو کہ ان سے ہمیں جو ہے پیسہ لینا ہے، یا ان سے کو ناشتہ کرنا ہے، یا ہمیں دعوت کریں گے، یا ہمارے یہ کام آئیں گے، یعنی مفاد کے لیے تعلق نہ ہو، صرف اللہ کے لیے تعلق. اور اگر آپ کو اللہ سے کسی سے تعلق ہو تو اس کو آپ بتا دیں باقاعدہ کہ سنیے کہ ہم آج اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں. یہ بتانا بھی چاہیے سامنے والے کو. حدیث میں کہ بتا دے آدمی اپنے ایمان والے بھائی کو بتا دے کہ بھائی ہم اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتے ہیں. جو محبت اللہ کے لیے ہوگی کبھی ختم نہیں ہوگی. جو مفاد کے لیے ہوگی جس دن مفاد پورا ہوگا ختم ہو جائے گا. جس دن مفاد پورا ہوگا اس دن دوستی ختم ہوگی. تو محبت کریں اللہ کے لیے، ملے تو اللہ کے لیے، بچھڑے تو اللہ کے لیے. یہ ایک قسم لوگ ہو گئے سائے میں ہوں گے. وہ آدمی رجل دعات امرأة ذات جمال و منصب فقال ان اخاف اللہ، وہ شخص بھی خاص سائے میں ہوگا جس کو کسی خوبصورت عورت دعوت دے رہی گناہ کی. جیسے کہ حضرت یوسف کو زلیخا نے وغلقت الباب وقالت حیت لک، دروازہ بند کر دیا، کہہ دیا ویلکم ویلکم. قال ان اخاف اللہ، قال معاذ اللہ، بھاگے حضرت یوسف علیہ السلام، اللہ کی پناہ بھاگے. ایسے ہی سنت یوسفی کو زندہ کرنے والا نوجوان، خوبصورت لڑکی، خوبصورت عورت، مالدار عورت، وہ گناہ کی دعوت دے رہی، وہ کہیں نہیں اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اس موقع پر ان اللہ غفور رحیم نہیں کہنا کہ اللہ بہت معاف کرنے والا ہے. انی اخاف اللہ، ہم اللہ سے ڈرتے ہیں. یہ نہیں کہ چلو ابھی کر لو جو کرنا ہے. ان اللہ غفور رحیم، اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے. اس وقت کہنا ہے انی اخاف اللہ، ہرگز نہیں تمہاری منشا پوری کریں گے، ہم اللہ سے ڈرتے ہیں. ایسا پاک حیا والا، ایسا ایمان والا شخص جو آفر ٹھکرا دے، یعنی خوش اس کو دعوت دے رہا ہو اور اس کو دعوت پہ دعوت مل رہی ہو، اس کے بعد وہ ٹھکرا دے کہ نہیں ہمیں نہیں کرنا ہے، ہمیں نہیں بھیجنا ہے، وہ خاص سائے میں ہوگا. رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وہ شخص جو خاموشی کے ساتھ صدقہ کرے کہ بائیں ہاتھ کو بھی نہ پتہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا. صدقہ ظاہر کر کے بھی دیا جا سکتا ہے اور خاموشی سے بھی دیا جا سکتا ہے. جہاں پر لوگوں کو شوق دلانا ہو وہاں ظاہر کر کے صدقہ کرے کہ بھائی ہم یہ چندہ دے رہے ہیں 1000، تو دوسرے لوگ دے کے وہ بھی دے گے. تو وہاں تو ظاہر کرنا ہے کہ ظاہر کر کے دیجیے. اور جہاں اکیلے کچھ کرنا ہو، خود کو کچھ کرنا ہو، لوگوں کو ترغیب بھی نہیں دینا ہو، تو وہاں خاموشی کے ساتھ آدمی صدقہ کرے. یہ زیادہ افضل ہے. اس میں تکبر نہیں ہوگا، گھمنڈ نہیں ہوگا، دکھاوا نہیں ہوگا، ریاکاری نہیں ہوگی. تو فرمایا وہ آدمی اس طریقے سے صدقہ کرے کہ بائیں ہاتھ کو بھی نہ پتہ چلے کہ دائیں ہاتھ میں کیا دیا ہے. آپ بزرگوں کے واقعات پڑھیں گے، آپ تابعین کے واقعات پڑھیں گے تو وہ لین نہیں لگواتے تھے وہ بانٹنے کے لیے کہ چلو کمبل بانٹا جا رہا ہے، یہاں وہاں تک لین لگی ہوئی ہے، لین لگاؤ لین. حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ، جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، ان کی سیرت آپ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا. رات کی تاریکیوں میں گلے کی بوری کو کندھے پر لاد کر رات کی خاموشی میں بیواؤں اور یتیموں کے دروازے بنا کے چلے آیا کرتے تھے. کوئی جاننے والا نہیں ہوتا. جب انتقال ہوا ہے اور غسل کے لیے جب ان کو لٹایا گیا ہے تو پیٹھ کے اندر نشانات ملے، بوری اٹھانے کے نشانات ملے ان کے پیٹھ پر. یہ ہمارے اسلاف تھے. لین نہیں لگواتے تھے کہ لین لگا گیا ہو، خود وہ دروازے جا کے مال کو پہنچایا کرتے تھے رات کی تاریکیوں میں، تاکہ کوئی جاننے نہ پائے اور غریب کی عزت مجروح نہ ہونے پائے. اس کی خودداری اس کی باقی رہے. یہ خودداری اللہ نے ہر ایک کے اندر رکھی ہے. بچہ جب ہوتا ہے اس کے اندر بھی خودداری ہوتی ہے. بچہ اگر اکیلے گر جائے گا نہیں روئے گا، 5 آدمی بیٹھے ہو وہاں گرے گا تو روئے گا. بچے کو اکیلے میں چماٹا مار دیں گے نہیں روئے گا، لیکن 4-5 لوگ بیٹھو ہلکا سا بھی آپ ہاتھ لگا دیں گے تو روئے گا. وہ یہ خودداری اللہ نے رکھی اس کے اندر. ہر انسان کے اندر خودداری ہوتی ہے اور یہ جذبہ اللہ نے اس کے اندر رکھا ہے. اس کو مجروح نہ کیا جائے، اس کو ختم نہ کیا جائے کہ 5 روپے کا سامان دے کر 20 آدمی فوٹو لے رہے ہوں. وہاں پہ غریب کا تماشا بنایا جاتا ہے. ایک کمبل پکڑا کے 20 آدمی فوٹو لے رہے ہوتے ہیں. تماشا غریب کی عزت کا بنایا جاتا ہے. یہ ہمارے اسلام کا طریقہ نہیں تھا. رات کی تاریکیوں میں خود اپنی پیٹھ پر گلے کی بوری لاد کر کے اور بیوہ کے دروازے پر خاموشی سے چلے آتے تھے کہ بیوہ کو بھی نہیں پتہ چلتا تھا
کہ کون دیکھے گیا جب امام زین العابدین کا انتقال ہو گیا، بیواؤں کے دروازے پر بوریاں جانی بند ہو گئی، غلہ جانا بند ہو گیا، تب لوگوں کو جا کے معلوم ہوا یہ غاص بولا یہ کوئی اور نہیں تھا، یہ تو امام زین العابدین تھے۔ اس طریقے سے آدمی صدقہ کرے چھپا کر کے کہ بائیں ہاتھ کو بھی نہ پتہ چلا، یہ سائے میں ہوگا۔ رجل ذکر اللہ خالد حفاظت عینا، وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اس کے آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، آنکھوں سے اللہ کے خوف سے آنسو گرنے لگے آنکھ سے، یہ شخص کل قیامت کے دن خاص سائن ہوگا۔ آنا ہو آپ کے پاس آج شب برات جس میں آپ عبادت کریں گے، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کے سامنے روئیں، آنکھوں سے آنسو گریں، آپ کے کوشش کریں رونے کی۔ رات میں رات بھر آپ جاگیں گے، اس میں تنہائی میں بھی ایک کام کر کے دیکھ لیا، کیونکہ مسجد میں جانا ضروری نہیں ہے، اجتماعی کوئی عمل نہیں ہے شب برات میں کہ اجتماعی طور پر کوئی کام کیا جائے، آپ گھر میں بھی جا سکتے ہیں اور پوری رات جاگنا بھی ضروری نہیں ہے، جتنی دیر بشاشت ہو آپ جاگے رہے تو سو جائیں، آپ فجر کی نماز پڑھ جائیں، گھر میں بھی آپ جاگ سکتے ہیں، مسجد میں جاگ سکتے ہیں۔ اس رات کی بہت زیادہ فضیلت بھی نہیں ہے اور فضیلت کا انکار بھی نہیں ہے، بہت سے صحابہ سے مروی اس رات کی فضیلت، اس لیے جاگنا چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ سلف صالحین کا معمول اس رات کی عبادت کرنے کا، تو عبادت کرنا چاہیے لیکن اجتماعی کوئی عمل نہ ہو، انفرادی طور پر گھر میں بھی جا سکتے ہیں، مسجد میں جا سکتے ہیں۔ روزہ رکھنے کا معاملہ جہاں تک ہے، 15 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں تو ہر مہینہ 3 تاریخ ہے، اس لیے 13، 14، 15 یہ ایام 20 کہلاتے ہیں، ہر مہینہ روزہ رکھنا چاہیے، سنت ہے، اللہ کے رسول روزہ رکھتے تھے، تو اگر ہم 13 کو رکھ لے، 14 کو رکھ لے، 15 کو رکھ لے تو وہ روزہ بھی ہمارا شب برات کا ہو جائے گا اور ایام 20 کے وجہ عمل بھی ہو جائے گا، 3 روزہ، اور اس پر بھی عمل ہو جائے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں بہت زیادہ روزہ رکھتے تھے، کثرت سے روزہ رکھتے تھے، اس میں بھی ہم آ جائیں گے، تو ہم ایک ہی دن کیوں رکھیں، 3 دن رکھ لیں روزہ، ایک دن جو لوگ رکھتے ہیں، ایک حدیث ہے وہ نہایت ضعیف ہے، وہ بھی حدیث میں اس کا تذکرہ ہے جو 15 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں، یہ کام ہے خالی، اس کے علاوہ جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ اس کا شریعت سے تعلق نہیں ہے، اسلام سے تعلق نہیں ہے، اس کا نام لینا چاہیں گے کہ آپ کو ہم بتائیں خلاصہ کر کے کہ کس قسم کی خوشبو آپ کے گھروں سے آئے گی اور جو ہے مودی کھانے میں کتنی بھیڑ لگے گی، اس کا ہم نام نہیں لیں گے آپ سے، لیکن جو ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو دلیلیں دی جاتی ہیں وہ بے سر و پا کی دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دندان مبارک شہید ہوا تھا غزوہ احد شوال کے مہینے میں، یعنی عید کے چاند میں، اور شب برات 2 مہینہ پہلے ایڈوانس میں تیار ہو جائے گا مال۔ تو جو واقعات بتائے جاتے ہیں تو اس مہینے سے کوئی تعلق نہیں واقعات کا، تو بہرحال یہ 7 قسم کے لوگ ہیں، ان میں سب کچھ بننے کی جو ہمارے لیے آسان ہو اس کو ہم کو ہم مالدار ہیں، اللہ نے دیا ہے تو خاموشی صدقہ کریں، آپ غریب ہیں، آپ تنہائی میں اللہ کے سامنے روئیں، آپ 2 دوست ہیں، محبت کریں، اللہ کے لیے محبت کریں، بے حیائیوں سے بچیں، ہم جوانی ہم اللہ کی عبادت میں گزاریں، جوان ہے تو اگر کہیں ذمہ داری ہم کو میری ذمہ دار بنائے گا تو انسان کرے وہاں پر، تو جو کچھ جس لائن کا ہے وہ اپنے لائن کی چیز اس میں سے نکال کر کے ایک پر عمل کر لے تو انشاءاللہ وہ کل کی قیامت کی گرمی سے وہ بچ جائے گا، اللہ اس کو خاص سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ تو یہ ہے قیامت کا تذکرہ کی قیامت کی لوگوں پر قائم ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، کہنے اس سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔